اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے ڈاکوؤں کی سزا کو سنا اور ساتھ میں ان کے حکموں کو سنا۔ آج اللہ رب العزت دو باتوں کو بیان فرمائیں گے۔ نمبر ایک وسیلہ، نمبر دو کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو تو آپ کو تقوی حاصل ہوگا۔ پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس اللہ کی طرف الوسیلہ تک، قرب کو، نزدیکی کو۔ اب یہاں سے کچھ لوگ وسیلے کی مختلف صورتیں نکالتے ہیں، تو پہلے یہ سنیں کہ وسیلہ ہوتا کیا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو بندے کو رغبت اور محبت کے ساتھ اپنے معبود کے قریب کر دیتی ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو بندے کو محبت کے اندر، پیار کے اندر اپنے رب کے قریب کرتی ہے نا جی، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ واسطہ، وسیلہ۔ اب وسیلے کی دو قسمیں ہیں جی، ایک ہے وسیلہ بالاعمال اور ایک ہے وسیلہ بالذات۔ وسیلہ بالاعمال تمام فقہا، محدثین، تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ جائز ہے، اعمال کا وسیلہ دینا۔ ابھی ہم نے یہ نماز پڑھی تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم نے یہ نماز پڑھی ہے، نیک عمل کی ہے، درس سن رہے ہیں، درس سننے کے بعد دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے قرآن کو، تیری لا ریب کتاب کو سنا، اس نیک عمل کے ذریعے میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اس نیک عمل کے ذریعے یا اللہ فلاں کی تو بخشش فرما۔ یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اور ایک ہے وسیلہ بالذات، اس کی کچھ مختلف صورتیں ہیں جی، کچھ جائز ہیں، کچھ عدم جائز ہیں۔ تو اس کے اندر بھی علماء کا اختلاف ہے جی۔ کچھ فرماتے ہیں کہ وسیلہ بالذات یہ جائز نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وسیلہ بالذات بھی جائز ہے لیکن کچھ صورتیں ہیں۔ اب پہلی صورت اس کی یہ ہے، اگر وسیلہ پکڑنے والا بندہ، واسطہ دینے والا بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس کا میں واسطہ دے رہا ہوں، وسیلہ دے رہا ہوں، وہ میرے حال کو جانتا ہے، وہ اس وقت موجود ہے، وہ میری غیب کی باتوں کو جانتا ہے، تو فرمایا اگر یہ عقیدہ رکھ کے کوئی بندہ کسی کا وسیلہ پکڑتا ہے تو یہ سری شرک ہے، سری شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے، اگر واسطہ اور وسیلہ دینے والا بندہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں، جس کا میں واسطہ وسیلہ دے رہا ہوں، وہ میرے حال کو جانتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ حاضر ناظر، یہ تمام صورتیں نہیں ہیں، تو پھر فرمایا کہ جائز ہے۔ یہ ان حضرات کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ وسیلہ بالذات بھی جائز ہے، لیکن اگر واسطہ وسیلہ دینے والا بندہ نہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں بندہ عالم الغیب جانتا ہے، حاضر ناظر ہے، تو فرمایا پھر بھی مکروہ ہے جی،
لیکن جو بھی صورت پکڑو جی، جس اعتبار سے پکڑو، جو بھی دلیل پکڑو، کسی نہ کسی درجے میں آ کر وہ ضعف کا شکار ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے فقہاء نے، محدثین کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا کہ وسیلہ بالذات یہ کچھ جائز صورتیں، کچھ ناجائز صورتیں۔ اب دیکھیں جی، جو لوگ وسیلہ بالذات کے قائل ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں جب چھت پر جانا ہو نا جی تو ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اوپر وزیر اعظم کو ملنا ہو یا ڈی ایس پی کو ملنا ہو تو نیچے سے یہ چپڑاسیوں کی ضرورت پڑتی ہے جی۔ تھندار کو ملنا ہو تو نیچے کانسٹیبل کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے جی۔ جب ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تو بہت دور ہے جی۔ جب یہ 16 فٹ 8 فٹ 9 فٹ کے لیے ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کو بھی پکارنے کے لیے سیڑھی کی بھی ضرورت ہے جی۔ اب دیکھیں جی، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو بالکل عقل سے خالی ہیں جی۔ اب چھت کے اوپر ہم نے جانا ہے، چھت ہم سے دور ہے جی، تو تب بندے کو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آیا ہمارا رب ہم سے کتنا دور ہے؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے پاک پیغمبر، جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں نا جی ہمارا رب کتنا دور ہے، کتنا قریب ہے، تو فرما دیا کر انی قریب۔ یہ دوسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 186 ہے جی۔ پھر اسی طرح اللہ اگر تو قریب ہے تو کتنا قریب ہے جی؟ قرآن ہے جی، یہ میرے قریب ہے، موبائل ہے قریب ہے، آپ ہو قریب ہو، تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں اے اللہ بتا تو کتنا قریب ہے جی؟ اللہ فرماتے من حبل الورید، یہ سورۃ قاف ہے جی، قاف کی آیت نمبر 16 ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں جی۔ اب دیکھیں جی، اللہ فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اب یہاں پر سیڑھی لگنے کی کیا ضرورت ہے، کیا تک بنتی ہے جی؟ جب اللہ ہمارے اتنا قریب ہے اور اس سے بھی زیادہ قریب ہے، فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، میں تو تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہوں، اندر کے رازوں کو، تو پھر یہاں کون سی سیڑھی لگے گی جی؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر یہی مثال دیتے ہیں وہ چپڑاسی کے ساتھ کہ تھندار کو ملنا ہو تو کانسٹیبل کی ضرورت پڑتی ہے، اوپر ڈی ایس پی کو ملنا ہو نیچے ایس ایچ او کی ضرورت پڑتی ہے، وزیر اعظم کو ملنا ہو تو نیچے مشیروں کی، یہ ممبروں کی یا یہ کہ ناظموں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ مثالیں دے کر پھر وہ کہتے کیا ہیں جی، یہ بزرگوں کے کیا ہے جی، گستاخ ہیں جی۔ اب دیکھیں جی، بزرگوں کو خود وہ گستاخ بناتے ہیں جی۔ اب سیڑھی بناتے ہیں اور کہتے کیا ہیں جی، اللہ کے لیے پہنچنا ہے جی۔ اب وہ واسطہ وسیلہ اللہ کو بناتے ہیں، بنانے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ فلاں بزرگ کے ذریعے، فلاں مولوی صاحب کے ذریعے، فلاں پیغمبر کے ذریعے ہماری اس دعا کو قبول فرماؤ۔ قرآن کے اندر جتنی آیات اللہ نے نازل فرمائی ہیں جی، جو دعائیں، کوئی ایک دعا ایسی ہے کوئی بندہ کہے کہ جس کے اندر اللہ فرمائے کہ میرے بندو فلاں پیغمبر سے وسیلہ مانگو جی؟ ہر جگہ پہ اللہ فرماتا ہے ربنا ربنا ربنا۔ حدیث کی کتابوں میں اٹھاؤ، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے اللہم اللہم۔ حضور کیا ہے جی، ڈائریکٹ دعا مانگ رہے ہیں۔ اب جب ڈائریکٹ دعا مانگ رہے ہیں، لوگ ہمیں یہ مغالطہ دے رہے ہیں کہ فلاں کے واسطے سے یہ دعا مانگو، تو فلاں کے واسطے سے یہ دعا مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، ڈائریکٹ پکارو، میں خود سنوں گا۔ ایزاد آنے پشتوں میں پکارو تو میں سنوں گا جی۔ اب ظاہر بات ہے جس کے واسطے اور وسیلے سے آپ مجھے واسطہ بنا کر اللہ کا دعا مانگتے ہو اور زبان آپ کی پشتو ہے، مجھے پشتو آتی نہیں ہے جی، تو اب مجھے کیا سمجھ آئے گی جی؟ اللہ فرماتے ہیں جس زبان میں مجھے پکارو میں سنوں گا جی، جب پکارو میں سنوں گا جی، جس حال میں پکارو میں سنوں گا، درمیان میں واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عقیدہ نظریہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہم ان بزرگوں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا مانگیں گے جی، اللہ ان کی سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں ہے جی، ہماری ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے۔ اب یہ اللہ کو مجبور کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ سمجھیں، آپ کے محلے کا جو سب سے امیر کمیر بندہ ہے جی، سخی بندہ ہے جی، مجھے پیسوں کی ضرورت آ گئی ہے جی، میں اس بندے کے پاس جاتا ہوں، وہ جو بڑا سخی ہے جی، بڑا سخی ہے، لوگوں کو دیتا ہے، اور جب میں اس کے پاس جاتا ہوں میں کہتا ہوں جی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ کہتا ہے میں آپ کو نہیں دیتا ہوں جی، انکار کر دیتا ہے۔ ساتھ میں بیٹھے سعید ارمان بھائی کہتے ہیں استاد جی اس کا فلاں دوست ہے نا، آپ سفارش کرواؤ جی، آپ اس کے پاس جاؤ۔ اب میں اس بندے کے پاس جاتا ہوں، سفارش کرواتا ہوں، اور وہ بندہ سفارش کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بھئی دے دو جی، استاد جی۔ تو اب یہ بتاؤ وہ سخی بندہ
آپ نے اس دوست کے آگے مجبور ہوا یا نہیں ہوا جی؟ یہی مثال اللہ کی ہے. جب وہ کہتے ہیں نا جی ہماری ان بزرگوں کے آگے، اور بزرگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے یہاں سفارش کرتے ہیں، تو العیاذ باللہ کیا اللہ ڈرتا ہے جی ان بزرگوں سے؟ نہیں، یہ تو بالکل کفر ہے. اور آپ نے سنا جی رحمان اور رحیم کے اندر اللہ کی یہ صفت ہے کہ رحمان وہ ہے جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے جی، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے. تو پھر تو اللہ سخی نہ ہوا نا جی، پھر اللہ تو رحمان ہی نہ ہوا جب وہ کسی کے ڈر کی وجہ سے ہمیں دیتا ہے. تو اس لیے وسیلہ بالذات کو لازم سمجھنا، اور یہ حق فلاں، بصدق فلاں، اور یا یہ ہے کہ حرمت فلاں، یہ سارے الفاظ ایک جیسے ہیں جی. یہ والے الفاظ کہہ کر اس کو لازم، فرض، واجب کا درجہ دینا یہ بالکل سراسر غلط ہے جی. اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور جہاد کرو میرے راستے کے اندر. اب جہاد کی کئی قسمیں جی. ایک جہاد بالنفس ہے جی، ایک جہاد بالمال ہے، ایک جہاد باللسان ہے. زبان کے ذریعے جہاد کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ بھی کیا ہے جی؟ جہاد ہے. حق بات لکھ کر لوگوں کا بتانا، یہ کیا ہے جی؟ جہاد بالقلم ہے جی. اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ جہاد بالمال ہے. اللہ کے راستے میں اپنی جان لگا کر لڑنا، یہ جہاد بالنفس ہے جی. فرمایا لعلکم تفلحون، یہ جب تین کام کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ جی. اگلی آیت کے اندر فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، کاش، وہ حسرتیں کریں گے کہ ہمارے پاس زمین جتنا سونا ہوتا. اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کے کافر لوگ، کافر کو کہا جائے گا، کافروں کی یہ آرزو، یہ چاہت ہوگی کاش کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہوتا تو ہم سونا دے کر اپنی جان چھڑا لیتے. اللہ کا رب کا قرآن کہتا ہے اگر دن قیامت کے ان کے پاس اتنا سونا ہو، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، فرش سے لے کر عرش تک کسی بندے کے پاس سونا ہو اور وہ سونا دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے، اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، ان سے یہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا. وہاں پر تو سونا ہوگا ہی نہیں. جو 4 روپے 5 روپے ہوتے ہیں تو وہ تو غسل دینے والے نکال لیتے ہیں جی، پہلے تو ہوگا ہی نہیں. اگر ہوا بھی اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے جہنم سے نکلنے کی. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، جب داخل ہو جائیں گے پھر وہاں سے نکل بھی نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب بھی کیا ہوگا؟ ہمیشہ والا ہوگا جی، ہمیشہ والا ہوگا. بچ نہیں سکتا بندہ اللہ کے عذاب سے. اس لیے فرمایا مسلمانوں ہر وقت ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو جی. اپنے رب کا قرب حاصل کرو، نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، دوسرے کے حقوق دیا کرو، دوسرے کے حقوق کو مت دبایا کرو، تو یہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو لعلکم تفلحون، شاید کہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یعنی گناہ کو چھوڑ دو. وابتغوا الیہ، تلاش کرو اس اللہ کے ذریعے، وابتغوا، اور تلاش کرو اس اللہ کی طرف، یعنی نماز روزہ رکھ کر، الوسیلہ تک، قریبی، نزدیکی. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو، اگر، ان لہم، بے شک ہو ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس زمین جتنا اور زیادہ، لِيَفْتَدُوا بِهِ، دن قیامت کے وہ فدیے میں دینا چاہیں. مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. یریدون، ارادہ کریں گے، ان یخرجوا من النار، یہ کہ وہ نکل جائیں جہنم سے. وما هم بخارجین منها، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے اس جہنم سے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی ہمیشہ.